ڈر لگ رہا ہوگا؟ کیسا ڈر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ اپنی اصلی شکل سے۔ اب نہیں لگتا، میں نے گہری سانس لے کر کہا۔ بہرحال ذہنی تقدر دور ہو گیا۔ آج کا دن بھی تو عجیب گزرا ہے، اتنے بہت سارے واقعات ایک دم ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے نائٹ کلب میں کیا ہوتا ہے۔ ضرور دیکھنا، لیکن آخر اس گینڈے سے تم نے کیا کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں یار، بس ان کا رشتہ دریافت کیا تھا۔ میں نے پوچھا، بڑے میاں یہ آپ کی پوتی ہیں یا نواسی؟ بس وہ مجھے گھورنے لگا۔ تب میں نے کہا، اگر ان دونوں کے علاوہ آپ میں کوئی اور رشتہ ہے تو براہ کرم اس خوبصورت لڑکی کو میرے حوالے کر دیں۔ آپ کے ساتھ اس کی شخصیت خراب ہو رہی ہے۔ بس وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے ہاتھ گھمایا تو میں نے اس سے کہا کہ لڑکی کے سامنے نوجوان بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ جوتے مار مار کر گنجا کر دوں گا۔ اور اس کے بعد سب کچھ ہو گیا۔ طالوت نے بڑی معصومیت سے کہا۔ مجھے آج تمہارے موڈ پر حیرت ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ بس یار، اس دنیا میں اسی طرح گزارا ہو سکتا ہے۔ اگر اس کے خلاف کیا تو بہت سے ذہنی امراض لے کر واپس جانا پڑے گا، اور پھر شاید میں کبھی ادھر کا رخ کرنے کی ہمت ہی نہ کر سکوں۔ چنانچہ میرے دوست، میرے ساتھ تفریحات میں بھرپور حصہ لو، لطف آ رہا ہے۔ تمہارے کہنے کے مطابق کسی غریب انسان کو میں کبھی پریشان نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، عیش کرو، میرا کیا جاتا ہے۔ ٹیکسی روکوں؟ نائٹ کلب کا وقت ہو گیا ہے، طالوت نے پوچھا۔ پھر ایک دم کہنے لگا، یار یہ ٹیکسی کی مصیبت کیوں پالی جائے؟ کیوں نہ راسم سے کہہ کر کار منگوا لیں؟ تم اسے چلانا جانتے ہو؟ ہاں جانتا تو ہوں، میں نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم ہوٹل بھی چھوڑ دیں گے اور اپنے لیے کوئی خوبصورت سا مکان پسند کر لیں گے۔ راسم، اس نے آواز دی اور راسم حاضر ہو گیا۔ تم جانتے ہو ہمیں کیا چاہیے؟ طالوت نے کہا۔ تشریف لائیے، راسم نے کہا، اور طالوت مجھے اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا۔ راسم نے ہماری رہنمائی ایک قیمتی کار تک کر دی۔ انتہائی اعلیٰ درجے کی کار تھی۔ میں نے کبھی ایسی کار میں بیٹھنے کے خواب بھی نہیں دیکھے تھے، لیکن اب کسی چیز کے لیے مجھے خواب دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ اب تو سب کچھ میرے قبضہ قدرت میں تھا۔ نہ جانے کس کس کو ہم نے لاکھ پتی کروڑ پتی بنا دیا تھا۔ طالوت کے اشارے پر میں نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ پوری طرح ایکسپرٹ نہیں تھا، کسی زمانے میں دوستوں کی گاڑیاں چلاتے چلاتے ڈرائیونگ سیکھ گیا تھا۔ بہرحال کام چلا سکتا تھا۔ چنانچہ میں نے کار اسٹارٹ کر دی اور طالوت میرے نزدیک آ کر بیٹھ گیا۔ ہوٹل سے ہمارا سامان مکان میں پہنچا دینا، طالوت نے راسم سے کہا، اور راسم نے گردن جھکائی اور غائب ہو گیا۔ میرا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ عجیب خواب کی سی کیفیت میں کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ ایک نشہ سا میرے حواس پر طاری تھا۔ طالوت مجھے کار چلاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے بھی سکھا دینا، بڑی دلچسپ چیز ہے، اس نے کہا، اور میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ پھر میں نے مسکراتے ہوئے گردن ہلا دی۔ کار سست روی سے سڑکیں طے کر رہی تھی۔ ہم لوگ کافی دیر تک آوارہ گردی کرتے رہے، اور پھر میں نے گولڈ سٹار کی طرف رخ کر لیا۔ بہت مہنگا کلب تھا، چھوٹے موٹے سرمایہ دار بھی ادھر آنے کی ہمت نہیں کر سکتے تھے۔ بلا شبہ یہاں ٹیکسی سے آتے ہوئے بے حد شرم آتی۔ کلب کے کمپاؤنڈ میں اعلیٰ درجے کی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں، ایک سے ایک شاندار، اور ہماری کار بھی ان شاندار کاروں کے درمیان کھڑی ہو گئی۔ فوراً ایک پورٹر نے ہمیں ریسیو کیا۔ میں نے اسے ریزرویشن کا نمبر بتایا اور پورٹر مجھے لے چلا۔ اس نے ہمیں ہماری سیٹوں پر بٹھا دیا اور پھر ٹکٹ بنوا کر ہمیں پیش کر دیے۔ میں نے ٹکٹ کی رقم کے علاوہ بڑی ٹپ بھی اسے دی، اور پورٹر شکریہ ادا کر کے واپس چلا گیا۔ کلب کی مدھم روشنیوں میں حسین اور چمکدار چہرے جگمگا رہے تھے۔ پیشہ ور تتلیاں فضا میں چکرا رہی تھیں۔ وہ ہر متوجہ ہونے والے پھول پر بیٹھتیں، اس کی جیبیں خالی کرواتیں اور پھر دوسرے پھول پر جا بیٹھتیں۔ مختلف حصوں میں مختلف گیم ہو رہے تھے۔ رقص کے پروگرام میں ابھی دیر تھی۔ جام کھنک رہے تھے، کہے ابل رہے تھے۔ ہم نے کافی طلب کر لی، کافی کے ساتھ کچھ دوسری چیزیں بھی منگوائی تھیں۔ طالوت دلچسپ نگاہوں سے اس پورے ماحول کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے میری طرف جھک کر کہا، یہ ماحول اب تک دیکھی ہوئی تمام جگہوں سے مختلف ہے۔ ہاں، جس قدر دولت مند طبقے کی طرف بڑھتے جاؤ گے ماحول بدلتا جائے گا۔ یہ دولت مندوں کے کھیل ہیں جن پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ خوب، تو دولت نے یہاں خوب ہنگامے کر رکھے ہیں۔ بہرحال ایک بات کا اعتراف تو کرنا پڑے گا، وہ یہ کہ دولت نے یہاں زندگی کو بے حد تیز کر دیا ہے۔ ہر جگہ نیا پن ہے۔ یہ لڑکیاں یہاں کیا کر رہی ہیں؟ بتاتا ہوں، میں نے کہا اور ایک خوبصورت سی لڑکی کو اشارہ کر دیا۔ لڑکی مسکراتی ہوئی ہمارے سامنے آ بیٹھی۔ ہیلو، اس نے ہم دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
اور پھر اس نے دونوں ہونٹ سکوڑ لیے۔ مائی گڈنس، آپ دونوں شاید جڑواں بھائی ہیں۔ نہیں، ہم الگ الگ پیدا ہوئے تھے، طالوت نے جلدی سے جواب دیا اور لڑکی ہنس پڑی۔ کیا پیوگی؟ میں نے اس سے پوچھا۔ شیمپین، لڑکی نے بے تکلفی سے جواب دیا اور بے تکلفی سے آگے جھکائی، لیکن میں نے طالوت کی طرف اشارہ کر دیا۔ او، وہ شاید بڑا بھائی ہے، لڑکی نے ہنستے ہوئے کہا۔ بیرے نے شیمپین رکھ دی۔ وہ 3 گلاس لایا تھا۔ لڑکی بوتل سے 3 گلاس بنانے لگی، پھر اس نے ایک گلاس اٹھا کر میرے سامنے رکھا، دوسرا طالوت کے سامنے، اور پھر انگلی سے ہونٹوں پر شراب لگا کر میری طرف بڑھی۔ دوسرے ہاتھ سے اس نے طالوت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، لیکن طالوت نے جلدی سے ہاتھ کھینچ لیا۔ میں نے بھی لڑکی سے اپنے آپ کو بچا لیا تھا۔ یہ کیا مصیبت آ گئی، اسے بھگاؤ عارف، طالوت بھررائی ہوئی آواز میں بولا، اور میں ہنس پڑا۔ میرا دوست ذرا نروس قسم کا آدمی ہے، تم بوتل لے جاؤ اور کہیں اور بیٹھ کر پی لو، میں نے کہا۔ او آئی سی، لڑکی نے ہونٹ سکوڑ کر طالوت کی طرف دیکھا اور پھر کرسی کھسکا کر اٹھ گئی۔ اس نے تینوں گلاسوں کی شراب اپنے حلق میں انڈیل لی اور چلتے چلتے طالوت کے ساتھ ایک ایسی حرکت کی کہ طالوت اچھل پڑا۔ لڑکی ہنستی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ میرا بھی ہنسی کے مارے برا حال تھا۔ یہ سچ مچ لڑکی تھی؟ طالوت نے بھرائے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ تمہیں شک ہے؟ اصلی تھی، میرا مطلب بالکل اصلی۔ بلاؤں؟ اسی سے پوچھ لو، میں نے کہا، اور طالوت نے جلدی سے میرا منہ بھینچ لیا۔ وہ حیرانی سے دور جاتی ہوئی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے ایک گہری سانس لی اور چھت کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ سب لڑکیاں ایسی ہی ہیں؟ اس نے پھر پوچھا۔ ہاں ہاں، میں بتا چکا ہوں کہ سب کی سب پیشہ ور ہیں۔ مگر یہ کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ میرا مطلب ہے یہ کہاں سے آتی ہیں؟ کیا ان کی پیداوار کسی خاص طریقے سے ہوتی ہے؟ عام لڑکیاں؟ یہ عام لڑکیاں تو نہیں ہیں۔ ہاں میرے دوست، ان کے اندر یہ حص ایک خاص انداز میں جنم لیتی ہے۔ آؤ دوسرے حصے دیکھیں، طالوت نے کہا، اور ہم نے اپنی سیٹیں چھوڑ دیں۔ ہم وہاں سے ٹہلتے ہوئے گیمز روم میں چلے گئے، جہاں اعلیٰ پیمانے پر جوا ہو رہا تھا۔ کھیلنے والوں میں مرد، عورتیں سب ہی شامل تھے۔ طالوت یہ سب کچھ بڑی دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس کی نگاہ ایک طرف اٹھ گئی۔ گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں لپٹا ہوا حسین جسم، گھنگریالے بال، حسن بے پناہ تھا۔ طالوت اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں نے کئی لمحات کے بعد اس کی محویت محسوس کی تھی۔ تب میری نگاہ بھی اس کے تعاقب میں اٹھ گئی۔ در حقیقت دنیا کا منتخب حسن تھا۔ میری کیفیت بھی طالوت سے مختلف نہ تھی۔ اس کے ساتھ 2 باروب آدمی تھے، لیکن ان کا رویہ غلاموں کا سا تھا۔ وہ اس کی بات پر گردن جھکا کر جواب دے رہے تھے۔ دیکھا؟ طالوت نے گہری سانس لے کر کہا۔ ہاں، میں نے جواب دیا، ایسی حسین لڑکیاں بھی یہاں اس قدر سستی ہیں۔ او نہیں طالوت، وہ ان میں سے نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ طالوت چونک کر بولا۔ ہاں، وہ تماش بین ہے۔ او، تب تو پھر کوشش کی جا سکتی ہے۔ وہ اس طرح کی لڑکی تو نہیں ہوگی۔ کیا وہ تمہیں پسند آ گئی ہے؟ میں نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پسند سے بھی کچھ زیادہ، لیکن میرا مطلب ہے وہ معاملہ نہیں جو ریشم کے ساتھ تھا۔ یقین کرو، میں اپنے وعدے پر پابند ہوں۔ اگر تمہارا شرارت کا موڈ نہیں ہے تو آؤ کوشش کریں۔ آؤ، طالوت نے کہا، اور ہم دونوں آگے بڑھ گئے۔ لڑکی ایک ٹرالر کے قریب کھڑی ہوئی تھی، جوا ہو رہا تھا اور وہ بڑی بڑی رقمیں لگا رہی تھی۔ ہم اس کے سامنے کھڑے ہو کر بظاہر کھیل، لیکن دراصل اسے دیکھنے لگے۔ سرخ و سفید گولیاں گھوم رہی تھیں اور کوپن منتقل ہو رہے تھے۔ اسے کیسے مخاطب کیا جائے؟ طالوت نے میرے کان میں سرگوشی کی۔ سرخ رنگ کی گولی اس کے نمبر پر رکنی چاہیے۔ میں نے طالوت کو دیکھا۔ بال برابر ادھر ادھر نہ ہوگی، طالوت نے جواب دیا۔ تب پھر آؤ۔ میں کھسک کر لڑکی کی پشت پر پہنچ گیا۔ لڑکی پھر بہت سے کوپن ہار گئی تھی۔ براہ کرم اس بار 3 نمبر پر لگائیے، جتنی رقم چاہے لگا دیں۔ میں نے لڑکی کے کان کے قریب سرگوشی کی اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس کے دونوں ساتھی مجھے اس قدر قریب دیکھ کر کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگے تھے۔ کیوں؟ لڑکی نے پوچھا۔ آپ جیت جائیں گی، اور اگر ہار گئی؟ اس سے دوگنی رقم پیش کروں گا، میں نے کہا، اور اس نے گردن ہلا دی۔ پھر اس نے 3 نمبر پر 4 سرخ کوپن رکھ دیے۔ ہر کوپن 10,000 روپے کی مالیت کا تھا۔ اس کے ساتھ کھیلنے والوں نے تھوک نگلے۔ اس بار سبھی نے بڑی بڑی رقمیں لگائیں اور گولیاں نمبروں پر گردش کرنے لگیں۔ طالوت سرخ گولی پر نگاہ جمائے ہوئے تھا، اور پھر گولی 3 نمبر پر کیوں نہ رکتی؟ لڑکی کی خوشی سے چیخ نکل گئی تھی اور اس کے دونوں ساتھی کوپن سمیٹنے لگے۔ اس بار کون سا نمبر لگاؤں؟
اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ جو دل چاہے لگا دیں، جب تک ہم یہاں ہیں آپ کے علاوہ کوئی نہ جیت سکے گا۔ تب لڑکی نے بہت سے کوپن ایک اور نمبر پر رکھ دیے اور اس بار بھی گولی اس کے نمبروں پر رکی تھی۔ ونڈرفل، مگر یہ سب کیسے ہوتا ہے مسٹر؟ اب کون سا نمبر لگاؤں؟ میں نے کہا نا، جو دل چاہے لگا دیں، کسی کی مجال ہے جو جیت سکے؟ آپ حیرت انگیز ہیں، لڑکی نے کہا اور اس نے پھر ایک نمبر لگا دیا۔ طالوت اپنا کام کر رہا تھا، لڑکیوں کے ساتھیوں کے چہرے خوشی سے گلنار ہو رہے تھے، وہ جلدی جلدی کوپن سمیٹ رہے تھے۔ ذرا سی دیر میں کھیلنے والے کلاش ہو گئے، لڑکی خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی اور پھر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ مشین کے پاس سے ہٹ کر لڑکی نے ہمیں شراب پینے کی دعوت دے ڈالی۔ طالوت پر ابھی اس کی نگاہ نہیں پڑی تھی۔ شکریہ، میرے بھائی میرے ساتھ ہیں۔ کہاں ہیں؟ انہیں بھی بلائیے، میں آپ سے اس کی تکنیک معلوم کروں گی۔ یہ سب کچھ میری سمجھ میں نہیں آیا، میں یہاں لاکھوں ہار کر گئی ہوں۔ طارق، میں نے طالوت کو آواز دی اور وہ قریب آ گیا۔ لڑکی اسے دیکھ کر اچھل پڑی، وہ کبھی طالوت کی شکل دیکھ رہی تھی، کبھی میری۔ میرے خدا، آپ دونوں میں سر منہ فرق نہیں ہے، آپ جڑواں ہیں شاید۔ ہاں میرے بھائی، مجھ سے صرف 12 منٹ بڑے ہیں، میں نے جواب دیا۔ 12 منٹ؟ لڑکی ہنس پڑی، پھر اس نے طالوت سے ہاتھ ملاتے ہوئے میرا نام پوچھا۔ طارق بٹا 2 کہہ لیجئے، اور اگر اس میں دقت ہو تو پھر شارق، میں نے جواب دیا اور وہ ہنس پڑی۔ آپ بڑے حیرت انگیز ہیں، بے حد پرمذاق۔ آئیے، آپ کے نام سے محروم رہیں گے۔ اوہ سوری، جیتنے کی خوشی میں دیوانی ہو رہی ہوں۔ میرا نام نرگس رحمانی ہے، میرے والد سٹیل کنگ ہیں، شاید آپ داؤد رحمانی کے نام سے واقف ہوں۔ بڑی مسرت ہوئی آپ سے مل کر مس رحمانی، میں نے کہا اور ہم دونوں اس کے ساتھ میز پر آ بیٹھے۔ اس نے ہماری پسند کے مشروب کا آرڈر دیا اور پھر وہ ہم سے اس کھیل کے بارے میں معلوم کرنے لگی۔ صرف ستارہ شناسی، میرے بھائی بہت بڑے نجومی ہیں۔ 3 نمبر کے بعد آپ کا ستارہ بلندی پر آ گیا، اس کے بعد ہر نمبر آپ کا تھا۔ ہاں اگر آپ پہلے 3 نمبر نہ لگاتی تو پھر کچھ نہ ہو سکتا تھا، آپ ہر نمبر پر ہارتی رہتی۔ ونڈرفل ونڈرفل، وہ تعجب سے بولی، پھر کہنے لگی، بہرحال میں آدھی رقم آپ کو پیش کر سکتی ہوں، میرے لیے یہی کیا کم ہے کہ آج میں جیت کر جاؤں گی۔ رقم کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کی ہے، ہمارے لیے آپ کی دوستی کافی ہے۔ طارق آپ سے بے حد متاثر ہیں، میں بھی بہت تھوڑے سے وقت میں آپ دونوں کو بے حد پسند کرنے لگی ہوں۔ کیا آپ میرے مستقل دوستوں میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ ہم میں سے ایک، میں نے صاف گوئی سے کہا، دونوں آپ کے لیے پریشان کن ہوں گے۔ میرے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہے، آپ دونوں میں تو کوئی فرق ہی نہیں۔ تب آپ میرے بھائی کی دوست بن جائیں، آپ دونوں ہی میرے دوست ہیں، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، ہمارے درمیان میں ایک معاہدہ ہے جس کے تحت ہمارے دوست مشترک نہیں ہو سکتے۔ تب پھر آپ میرے دوست بن جائیں، اس نے کہا، اور میں نے عجیب سی نگاہوں سے طالوت کو دیکھا اور طالوت مسکرا رہا تھا۔ فیصلہ ہو گیا، اب تم کچھ نہ کہو گے، یہ صرف شارق صاحب کی ضد ہے، ورنہ میں آپ دونوں سے متاثر ہوں۔ کل شام کی چائے آپ میرے گھر پر میرے ساتھ پئیں گے۔ اس نے اپنے خوبصورت پرس سے ایک ننھا سا کارڈ نکالتے ہوئے کہا، صرف شارق، میں اپنی ایک اور دوست سے وعدہ کر چکا ہوں، طالوت نے کہا، اور میں الجھی ہوئی نگاہوں سے طالوت کو دیکھنے لگا، لیکن طالوت کی پیشانی بے شکن تھی۔ ہم کافی دیر تک نرگس سے گفتگو کرتے رہے، مائک پر رقص شروع ہونے کا اعلان ہو رہا تھا۔ کیا آپ رقص نہیں دیکھیں گی؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، بس اب میں واپس جاؤں گی، کل 5 بجے آپ کا انتظار کروں گی۔ اوکے، میں نے کہا اور وہ اٹھ گئی۔ میں طالوت کے ساتھ اٹھ کر رقص کے حال میں واپس آ گیا۔ یہ کیا حماقت تھی؟ میں نے طالوت سے کہا۔ کیا؟ وہ حیرت سے بولا، اگر وہ ہم دونوں کی دوست بن جاتی تو کیا حرج تھا؟ اس نے تمہیں پسند کیا تھا، بس کل میں نہیں جاؤں گا اور اس سے کوئی دوستی نہیں رکھوں گا، میں تمہاری گردن توڑ دوں گا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو چھوڑنا حماقت ہے، میں اس پر عاشق نہیں ہوں، تم معاہدے کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ طالوت نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا، مگر میرے دوست، تم بھی تو اسے پسند کرتے ہو، تمہارا دماغ خراب ہے۔ ہاں، میرے لیے کوئی اور محبوبہ تلاش کرو، یہ تمہارا فرض ہے۔ بہرحال وہ تمہاری ہے، طالوت نے کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ پھر رقص شروع ہو گیا اور طالوت پوری دلچسپی سے ناچنے والی رقاصاؤں کو دیکھنے لگا۔ یہ کون سا رقص ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد طالوت نے پوچھا۔ دولت کا رقص، دولت کی قوت کا اعتراف جو انسان کو برہنہ کر دیتی ہے۔ چند کاغذ کے نوٹوں کے عوض نسوانیت ننگی ہو جاتی ہے، شرافت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ جنسی بھوکوں کے مذاق کا رقص ہے۔ وہ صرف برہنگی دیکھنے آتے ہیں،
اور رقاصائیں ان کے آگے ہڈی ڈال کر چلی جاتی ہیں۔ ان چکروں میں نہ پڑو طالوت، میں نے کہا، اور تم بھی بات پر بات نہ سے نہ بن جاؤ۔ دیکھو یہ بھی خوبصورت ہے، اس نے اسٹیج پر تھرکنے والی رقاصہ کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ عورت نہیں ہے۔ اگر تم اسے عورت سمجھنے پر تیار ہو جو شراب کی ایک بوتل پر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑی تھی تو ٹھیک ہے، یہ تو تمہارے لیے بہت سہل الحصول ہے۔ ارے باپ رے، نہیں بھائی، یہ نہیں چاہیے، کچھ اور تلاش کر لوں گا، طالوت نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ اس کے بعد ہم خاموشی سے ہی جان خیز رقص دیکھتے رہے۔ طالوت کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، نہ جانے کتنی رات گئے رقص ختم ہوا اور تماشائی اٹھنے لگے۔ تب ایک بڑی بڑی مونچھوں اور خطرناک چہرے والا آدمی میرے قریب پہنچ گیا۔ مسٹر حیات، اس نے گردن قدرے خم کر کے ہماری طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ یہ آپ کے لیے ہے۔ اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور پھر تیزی سے ایک طرف بڑھ گیا۔ شاید نشے میں تھا، طالوت نے کہا، اور پھر میرے بازو کو پکڑے آگے بڑھ گیا۔ نہ جانے کس خیال سے میں نے لفافہ جیب میں رکھ لیا۔ ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے حسب معمول کار سٹارٹ کی اور ہم گولڈ سٹار کے کمپاؤنڈ سے نکل آئے۔ اب تو اپنی رہائش گاہ پر ہی چلیں گے، طالوت نے کہا۔ لیکن راسم، طالوت نے میرا جملہ پورا ہونے سے قبل آواز دی۔ خادم حاضر ہے آقا، راسم کی آواز کار کی پچھلی نشست سے سنائی دی۔ رہنمائی کرو، ہم ٹھیک چل رہے ہیں۔ میں نے وہ کوٹھی سر ناصر حیات کے نام سے حاصل کر لی ہے۔ حیات؟ میں چونک پڑا۔ اس مونچھوں والے نے مجھے حیات کے نام سے ہی مخاطب کیا تھا، لیکن وہ کون تھا؟ میں نے جیب میں لفافہ ٹٹولا۔ لفافہ موجود تھا۔ بہرحال میں نے کچھ نہ کہا اور کار ڈرائیو کرتا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم ایک خوبصورت کوٹھی میں داخل ہو گئے۔ کوٹھی کا معائنہ صبح کریں گے، مجھے سخت نیند آ رہی ہے، طالوت نے کہا، اور پھر راسم کی طرف مڑ کر بولا، خوابگاہ کس طرف ہے؟ سامنے ہی موجود ہے آقا، راسم نے جواب دیا، اور طالوت اپنی خوابگاہ میں چلا گیا۔ ہوٹل کی بات اور تھی، لیکن یہاں ہمارے لیے دو الگ الگ خوابگاہیں موجود تھیں۔ اس وقت طالوت نیند کے نشے میں چور تھا، اس لیے اس سے کوئی بات کرنا فضول تھی۔ میں اپنی خوابگاہ میں آ گیا۔ یہاں آرام اور آسائش کی ہر چیز موجود تھی۔ میں جانتا تھا کہ راسم کے لیے یہ سب مشکل نہیں تھا، اس نے پلک جھپکنے میں یہ سب کچھ کر لیا تھا۔ ظاہر ہے وہ اس دنیا کا انسان ہی نہیں تھا۔ میں نے ایک الماری سے ایک خوبصورت سلیپنگ سوٹ نکالا جو بالکل میرے ناپ کا تھا۔ اسے پہن کر میں مسحری پر دراز ہو گیا۔ بہت عجیب دن گزرا تھا آج کا، بے شمار واقعات سے پر۔ اتنے واقعات کسی ایک دن میں کسی کو پیش نہ آئے ہوں گے۔ میں صبح سے اب تک کے واقعات پر نگاہیں دوڑاتا رہا، اور پھر میری نگاہوں میں گہرے نیلے رنگ کی ساڑی میں ملبوس ایک سفید چہرہ آ گیا، نرگس۔ بلا شبہ وہ حسین تھی، انتہائی خوبصورت، ماڈرن۔ میری پچھلی زندگی میں تو اس جیسی لڑکیوں کا تصور ایک خواب تھا، میں ان کی طرف دیکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن موجودہ زندگی میں نرگس کا حصول مشکل نہیں تھا۔ اس کا باپ اسٹیل کنگ کہلاتا تھا، لیکن میں اگر چاہتا تو طالوت میرے لیے دولت کے انبار لگا دیتا، اور میں اس جیسی کئی اسٹیل کنگز کو خرید سکتا تھا۔ ایسی صورت میں نرگس آسانی سے میرے قبضے میں آ سکتی تھی، لیکن اس میں صرف ایک قباحت تھی، نرگس سے شادی کر کے میں گھریلو زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ طالوت میرا دوست تھا، ہم دونوں نے دنیا دیکھنے کا پروگرام بنایا تھا۔ بہرحال مجھے طالوت کا ساتھ دینا تھا، کیونکہ اسی کی وجہ سے میری زندگی بنی تھی۔ اس کے علاوہ ہم ایک معاہدہ بھی کر چکے تھے کہ کسی لڑکی کے مستقل چکر میں نہیں پڑیں گے۔ یہ تو وعدہ خلافی ہوگی۔ نہیں، نرگس کے ساتھ گھریلو زندگی ممکن نہیں ہوگی۔ ہاں، طالوت کی اجازت سے میں اس سے عشق کر سکتا تھا، اعلیٰ پیمانے پر کر سکتا تھا۔ طالوت اس کے لیے مجھے ہر آسانی مہیا کر دیتا۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، مجھے اپنا ذہن بدلنا ہوگا۔ اب عام انسانوں کی سی زندگی گزارنا میرے لیے ناممکن ہے۔ بہرحال نرگس سے جب تک دوستی چل سکے، مجھے طالوت کے ایثار کا خیال آیا۔ اس نے خوش دلی سے نرگس کو میرے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کا بندوبست ہونا بھی ضروری ہے، یہ بندوبست مجھے ہی کرنا ہے۔ اچھا بیٹا طالوت، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر سوچا۔ ایک عمدہ ترکیب میرے ذہن میں آ گئی تھی۔ نرگس میری بیوی نہیں تھی، نہ ہی مستقبل میں میرا ایسا کوئی پروگرام تھا، اس لیے وہ ہم دونوں کی مشترکہ محبوبہ ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہوگا کہ طالوت بھی جب اس سے ملے گا تو میری حیثیت سے ملے گا، میں اسے اس کے لیے مجبور کر دوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا، اور اس فیصلے کے بعد میں مطمئن ہو گیا۔ تب میں نے سونے کے لیے کروٹ بدلی، اور کروٹ بدلتے ہی میرے ذہن میں وہ لفافہ گھس آیا جسے میں تھوڑی دیر کے لیے بھول گیا تھا۔
میں جلدی سے اٹھ گیا. اپنے کوٹ کی جیب سے میں نے لفافہ نکال لیا اور اسے چاک کرنے پر ایک پرچہ برآمد ہوا. پرچے پر صرف چند الفاظ لکھے تھے: مسٹر حیات، کل رات کو 8 بجے ہمارے فون کا انتظار کریں. ہمیں آپ سے ضروری بات کرنی ہے. XYZ. کیا بات ہوئی؟ میں نے سوچا. کون ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ ویسے حیات کہہ کر مخاطب کرنا حماقت تھی. شاید انہوں نے اس کوٹھی کے باہر لگی نیم پلیٹ سے ہمارے نام کا تعین کیا تھا. بڑی بڑی مونچھوں والا میرے ذہن میں ابھر آیا. صورت سے اچھا آدمی نہیں معلوم ہوتا تھا. آخر کون تھا؟ کیا چاہتا تھا؟ لفافہ بند کر کے رکھنے کے بعد میں پھر مسحری پر آ گیا. میرے ذہن میں خلجان تھا اور نہ جانے کب تک میں اس کے بارے میں سوچتا رہا. پھر نیند نے مجھے اس خلجان سے نجات دلا دی. دوسری صبح بڑی پرسکون تھی. میں نے اپنے کمرے کے ملحقہ باتھ روم میں غسل کیا اور لباس تبدیل کرنے کے بعد باہر نکل آیا. طالوت کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا. میں نے اجازت طلب کی. ارے آ جاؤ نا میری جان، یہاں میری خلوت میں کون ہے جو تم اجازت لے رہے ہو؟ طالوت کی چہکتی ہوئی آواز سنائی دی اور میں ایک گہری سانس لے کر اندر داخل ہو گیا. طالوت ایک خوبصورت سلیپنگ گاؤن میں آرام کرسی پر نیند دراز تھا. اس کا چہرہ نکھرا نکھرا تھا، خاصا خوش نظر آ رہا تھا. کہو رات کیسی گزری؟ کافی دیر تک پریشان کن، اس کے بعد پرسکون. میں نے جواب دیا. خوب خوب، جلدی سے وضاحت کرو. اور ہاں، چائے منگواؤں؟ پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، میں نے کہا، اور طالوت نے ایک طرف لگا ہوا سوئچ دبا دیا. ایک بات بتاؤ، یہاں ملازم وغیرہ مقامی ہیں یا سب تمہارے غلام؟ سب تمہارے ہی غلام ہیں میری جان، فکر مت کرو. ہاں، انہیں یہاں کے اصول سکھانے پڑیں گے، طالوت نے جواب دیا. اور پھر ایک آدمی کے اندر آنے پر اس نے چائے کے لیے کہہ دیا. میں منتظر ہوں. اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا. ضرور سوچ رہے ہوگے، کافی خوبصورت تھی. اس کی خوبصورتی کے بارے میں نہیں سوچ رہا تھا، بلکہ صرف یہ خیال تھا کہ وہ تمہیں بھی پسند ہے. میرا خیال ہے اس بات پر جھگڑا ہو جائے گا، طالوت نے منہ پھلا کر کہا. میں کہہ چکا ہوں کہ اب مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، نہ ہی اب میں کسی پر عاشق ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں. تمہیں بھی کسی پر عاشق نہیں ہونے دوں گا. بس تفریح کرو اور آگے بڑھ جاؤ. تم نے میرے مطمئن ہونے کی وجہ نہیں پوچھی. میں نے اس کی بات سنی انسنی کر کے کہا. وہ بھی بتا دو. دیکھو دوست، اگر وہ لڑکی تفریح پسند نکلی اور عشق و محبت کے بارے میں سنجیدہ نہ ہوئی تو پھر وہ ہم دونوں کی ملکیت ہوگی. یعنی کبھی تم شارک ہوگے اور کبھی میں. نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا. طالوت نے ہتھیلی پر گھونسا مار کر کہا. آخر کیوں؟ ہم دونوں سمجھوتا کر چکے ہیں، میں نے بھی زوردار آواز میں کہا. بہرحال دیکھا جائے گا، طالوت نے دروازے پر قدموں کی آہٹ سن کر کہا اور پھر ملازم چائے لے کر اندر آ گیا. اس نے سلیقے سے چائے کی ٹرالی ہمارے سامنے کر دی اور میں آگے بڑھ کر چائے بنانے لگا. اسی وقت مجھے لفافہ یاد آ گیا اور میں نے اس کے بارے میں طالوت کو بتایا. او! طالوت نے ہونٹ سکوڑ لیے. کون ہو سکتا ہے؟ میں بھی نہیں سمجھ سکا. خیر، 8 بجنے میں ابھی پورے 12 گھنٹے باقی ہیں. ابھی سے ذہن کو الجھانے سے کیا فائدہ؟ طالوت نے چائے کی پیالی ہونٹوں سے لگا کر چسکیاں لیتے ہوئے کہا اور میں بھی چائے پینے لگا. چائے پیتے پیتے طالوت مسکرا کر بولا. ویسے تفریح کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں، خاص طور سے یہ لفافہ، اور اس کی تحریر نہ جانے کیوں مجھے بڑی دلچسپ محسوس ہو رہی ہے. چھوڑو ان باتوں کو. آج کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے پوچھا. بس تیار ہو کر نکلیں گے، سیر و تفریح کریں گے. ویسے میں کل کے سے دن کا کوئی تجربہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، طالوت نے کہا. تھوڑی دیر کے بعد ہم نے ناشتہ کیا اور پھر یہ عمارت دیکھنے نکل آئے. میرے لیے یہ خوابوں کی عمارت تھی. میں نے کبھی ایسے مکان میں رہنے کا تصور بھی نہیں کیا تھا، اور اب اس خیال سے دل کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی کہ یہ میری ملکیت ہے. میں اس میں مالکوں کی طرح رہ سکتا ہوں. لیکن بہرحال اب تو سب کچھ ہو رہا تھا. میں نرگس سے عشق کرنے کے قابل بھی تو نہیں تھا. عمارت ہمیں بہت پسند آئی. اسے دیکھنے کے بعد ہم پھر واپس آ گئے اور پھر ایک کمرے میں بیٹھ کر پروگرام طے کرنے لگے. طے یہ ہوا کہ بازار کی سیر کریں گے، دوپہر کا کھانا گھر واپس آ کر کھائیں گے، اس کے بعد آرام کریں گے، پھر 5 بجے نرگس کے یہاں چائے پی جائے گی. اس پروگرام پر اسی طرح عمل ہوا. بازار سے ہم نے کچھ الٹی سیدھی چیزیں خریدیں. طالوت نے حسب عادت چند لوگوں سے مذاق کیا، لیکن آج کا کوئی بھی مذاق کسی سنگین نوعیت کا حامل نہیں تھا. پھر ہم واپس آ گئے. کھانے کی میز پر انواع و اقسام کے کھانے تھے. میں اس شاندار زندگی پر طالوت کا ممنون ہوئے بغیر نہ رہ سکا. اس نے مجھ جیسے انسان کو کیا سے کیا بنا دیا تھا. شام کو تقریباً 4:30 بجے میری آنکھ کھلی. میں نے جلدی سے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر باتھ روم میں جا گھسا.
غسل کرنے کے بعد میں نے ایک خوبصورت سوٹ پہنا اور تیار ہو گیا۔ تب میں نے باہر نکل کر طالوت کو آواز دی، لیکن طالوت کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک نوکر اندر کی صفائی کر رہا تھا۔ صاحب کسی کام سے چلے گئے ہیں، یہ پرچہ آپ کے لیے دے گئے ہیں، اس نے کہا، اور میں چونک پڑا۔ میں نے جلدی سے پرچہ لے کر کھولا۔ تمہاری ضد کی وجہ سے گھبرا کر تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہا ہوں، جاؤ اسے ٹٹولو، اگر دونوں کے کام کی ہو تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر تنہا تمہارے لیے ہو تو مجھے اعتراض نہیں ہے، میں بھی رات کسی نہ کسی کو تلاش کر ہی لوں گا۔ میں دل ہی دل میں دانت پیس کر رہ گیا، بہت بدمعاش تھا، صبح سے اس قسم کی باتیں نہیں کی تھیں۔ بہرحال وقت کم رہ گیا تھا، اس لیے میں باہر نکل آیا۔ طالوت کے بغیر کہیں جاتے ہوئے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ 5 بجنے میں تھوڑی سی دیر رہ گئی تھی۔ میں نے باہر آ کر کار کا دروازہ کھولا، اندر بیٹھ کر اسے اسٹارٹ کیا اور کار چکنی سڑک پر پھسلنے لگی۔ تنہائی ملی تو اپنی حالت پر غور کرنے کا موقع ملا۔ ہاں، یہ میں ہی تھا، عارف جمال، جو ایک معمولی کلرک تھا اور جس نے پوری زندگی بس میں لٹک کر سفر کیا تھا۔ چمچماتی کاروں کو دیکھ کر جس نے کبھی حسرت سے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسی ہی ایک کار میرے پاس بھی ہو، میں بھی ایک خوبصورت کوٹھی کا مالک ہو جاؤں۔ میں جانتا تھا کہ یہ حسرت حماقت ہے، یہ طلب بے وقوفی ہے۔ 350 روپے پانے والے کلرک کی زندگی میں یہ چیزیں کبھی نہیں آ سکتی تھیں، لیکن آج سب کچھ موجود تھا، اور بعض اوقات میرے اوپر غیر یقینی کیفیت طاری ہو جاتی تھی۔ نرگس کے بتائے ہوئے پتے کی تلاش کرتا میں داؤد رحمانی کی عالیشان کوٹھی کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ ایک مہذب چوکیدار نے جلدی سے گیٹ کھول دیا اور میں کار پورٹیکو میں لے گیا۔ صدر گیٹ میں نرگس 2 لڑکیوں اور ایک درمیانی عمر کی عورت کے ساتھ میرے استقبال کے لیے موجود تھی۔ میں کار سے اتر گیا اور نرگس چونک کر میرے عقب میں دیکھنے لگی۔ میں مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ، میں نہیں جانتی آپ طارق صاحب ہیں یا شارق صاحب، بہرحال دونوں میں سے کوئی بھی ہوں، آپ دوسرے صاحب کہاں ہیں؟ میں شارق ہوں نرگس صاحبہ، بھائی جان کو کچھ کام تھا، انہوں نے معذرت کی ہے، میں نے کہا۔ یہ تامل ہے، میں نے اپنی ان دونوں سہیلیوں کو خاص طور سے آپ دونوں سے ملاقات کے لیے بلایا تھا۔ میری بات پر انہیں یقین نہیں آیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ آپ دونوں میں ایسا فرق ضرور ہوگا جس سے میں آپ میں امتیاز کر سکوں۔ نرگس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے، پھر کبھی صحیح، میں نے مسکراتے ہوئے معذرت کی۔ تشریف لائیے، ویسے آپ ان لوگوں کو بتائیے کہ کیا آپ دونوں میں کوئی نمایاں فرق ہے؟ آواز تک میں نہیں، کوئی نمایاں یا غیر نمایاں فرق نہیں ہے، آپ امتیاز نہیں کر سکتی، میں نے جواب دیا۔ دیکھتے تب بتاتے، ایک لڑکی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شارق صاحب، یہ میری آنٹی ہیں، انہوں نے ہی مجھے پرورش کیا ہے، میری ماں بچپن میں انتقال کر گئی تھیں۔ یہ میری دونوں سہیلیاں عظمیٰ اور صفیہ ہیں، بے حد شریر۔ ڈیڈی آج صبح جرمنی چلے گئے، پھر کسی دن آپ کو ان سے ملواؤں گی۔ میں نے بوڑھی عورت کو آداب کیا، وہ شاید ملازمہ تھی، لیکن اسے احتراماً آنٹی کہا جاتا تھا، کیونکہ وہ ہم تینوں کو ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آتا شارق صاحب، آپ نے اس منہ زور گھوڑے بلکہ گھوڑی کو رام کیسے کر لیا؟ یہ تو کسی سے متاثر نہیں ہوتی تھی، لیکن جس طرح اس نے آپ کے گن گائے ہیں، ہمیں بڑی تشویش ہو گئی ہے، صفیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں کہہ چکی ہوں شارق صاحب، شیطان سے براہ راست ان کی عزیزداری ہوتی ہے، اس لیے آپ انہیں نسل شیطانی سمجھ کر معاف کر دیں۔ نرگس جلدی سے بولی۔ یہ اپنا راز کھل جانے سے پریشان ہے، اس لیے باتیں بنا رہی ہے، لیکن بہرحال ہمیں اس کے مستقبل کا خیال ہے، اس لیے ہم معلومات ضرور کریں گے، عظمیٰ نے بڑی بوڑھیوں کے انداز میں کہا۔ ارے مستقبل کی خالاؤ، کیا فضول باتیں لے بیٹھی ہو، تمیز سے گفتگو کرو، نرگس نے جھلا کر کہا۔ کیوں شارق صاحب، آپ کو یہ گفتگو پسند نہیں ہے؟ صفیہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں، میں نے پوری زندگی ایسی محفلوں سے دور گزاری ہے، یہ ماحول میرے لیے بہت پرکشش ہے۔ آپ کے گھر میں دوسرے لوگ نہیں ہیں؟ نرگس نے پوچھا۔ بس طارق بھائی کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اوہ، نرگس نے ہمدردی سے کہا، پھر مسکراتے ہوئے بولی، جانتی ہو طارق صاحب ان سے کتنے بڑے ہیں؟ ابھی تو ہم کچھ بھی نہیں جانتے، عظمیٰ یہاں بھی چوٹ کرنے سے باز نہ آئی، صرف 12 منٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، پھر تو وہ بوڑھے ہوں گے، صفیہ نے کہا، اور مجھے ہنسی آ گئی۔ بڑی شریر لڑکیاں تھیں، بڑا دلچسپ ماحول تھا، کاش یہ ماحول میرا اپنا ہو جاتا، لیکن اب یہ سب کچھ سوچنا فضول تھا۔ کافی دیر تک یوں ہی چونچیں چلتی رہیں، پھر ایک ملازمہ نے آ کر چائے لگ جانے کی اطلاع دی اور ہم چاروں اٹھ گئے۔ چائے انتہائی پرتکلف تھی،
چائے کی میز پر ہی کل رات کے واقعے پر گفتگو چل نکلی۔ میں اس پراسرار واقعے پر ابھی تک حیرت زدہ ہوں۔ اس طرح تو آپ بہت سے جوئے خانوں کو تلاش کر سکتے ہیں، نرگس نے پھر کہا۔ لیکن ان کی خوش قسمتی سے ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی دولت ہے کہ مزید کی گنجائش ہی نہیں ہے، میں نے کہا، اور میری اس بات سے تینوں لڑکیاں کافی مروب ہو گئیں۔ پھر صفیہ نے مجھ سے میری رہائش گاہ کے بارے میں پوچھا اور میں نے اسے اپنی کوٹھی کا پتہ بتا دیا۔ اگر ہم کبھی حاضر ہوں تو ناگوار تو نہ ہوگا؟ صفیہ نے پوچھا۔ میری خوش قسمتی ہوگی، میں نے جواب دیا۔ تب ٹھیک ہے، بچی کے لیے آنا ہی ہوگا، آخر اس کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، عظمیٰ نے پھر اسی انداز میں کہا۔